آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 44 ورس۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم چونکہ سیکھ رہے ہیں، برا کی شادی آ پہنچی، اور برا کی شادی کے لیے ہم نے روحوں کے بارے میں سیکھنا ہے، جو ہمارا سلسلہ جاری ہے کہ خدا کے علاوہ باقی تمام روحیں، وہ جس کی بھی ہیں، جہاں پر بھی موجود ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، آسمان پر ہیں، آسمان سے گرائی گئی ہیں، اور زمین پر زندہ ہیں، یا قبروں میں جا پہنچی ہیں، یا ابھی پیدا ہونے والی ہے، وہ تمام روحیں، ان کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ جن جن روحوں کا خدا نے ہمیں تجربہ کروایا ہے اور بائبل مقدس میں اس کی تعلیم دی ہے، اور خدا نے اس کا کلام سنایا ہے، یسوع مسیح نے ان روحوں کے بارے میں بات کی ہے تاکہ ہم روحوں کو جان سکیں کہ روحیں کیسی ہیں۔ واحد خدا کی روح جو ہے، جس کو میں نے واحد کا ورڈ، سنگولر کا ورڈ یوز کر کے میں نے بولا ہے کہ صرف ایک روح ہے، جس کو ہم سنگولر ابھی یوز کریں گے، کہ ایک روح ہے جو کہ پاک ہے، نور ہے اور مضبوط ہے، لیکن تمام باقی جو روحیں ہیں وہ ساری کمزور اور گناہگار اور تاریک ہیں۔ آمین۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیا یہ تعلیم جو میں آپ کو دے رہی ہوں، کیا یہ درست ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم اس کو ہمیشہ بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہم بائبل مقدس میں سے ہی دیکھیں گے کہ کیا جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ابلیس کی روح، باقی فرشتوں کی روح اور انسانوں کی روح کی کیٹاگری، اس کی قسم ایک ہی ہے کہ نہیں؟ کیا بائبل مقدس ان کو فرق روحوں کا بیان بتاتی ہے کہ یہ تمام روحیں طرح طرح کی قسموں کی ہیں؟ کیا ان کی قسم ایک ہی ہے؟ وہ ہم سیکھنے کے لیے، اور جب ہم یہ سیکھ لیں گے کہ خدا کی روح فرق ہے اور باقی تمام روحیں جو ہیں وہ فرق ہیں، تو ہم سمجھ سکیں گے کہ خدا کی روح جو مختلف ہے وہ کیسی ہے، اور وہ کیا کیا کام کر سکتی ہے، اور وہ کتنی بڑی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی روح کو کہا ہے کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے، یعنی وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ خون کرنا چاہتا ہے، وہ مارنا چاہتا ہے، وہ دوسری روحوں کو، میں انسان کی بات نہیں کر رہی، دوسری روحوں کو مارنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ زندہ رہیں۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیا بائبل مقدس میں ابلیس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہلاک کرتا ہے، وہ خونی ہے، اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہلاک کرتا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس، اس کا 5واں باب، اس کی 8ویں آیت، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آمین۔ یہاں پہ لکھا ہے ابلیس، ہم کیونکہ روحوں کو دیکھ رہے ہیں، ابلیس کی روح کے بارے میں پطرس نے روح القدس کے وسیلہ سے یہ گواہی دی ہے، اور روح القدس یہ تعلیم دے رہا ہے، کوئی بھی انسان خود سے کسی بھی کی روح کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ روحوں کا مکاشفہ صرف اور صرف، اور روحوں کی تعلیم صرف اور صرف خدا کی واحد ذات ہے جو جانتی ہے، اور خدا کی جو روح ہے وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں اور ایمانداروں میں روح القدس کے وسیلہ سے روحوں کی تعلیم ڈالتی ہے، اور خدا کی روح کے بارے میں بھی خدا کا روح ہی سکھاتا ہے، اور ابلیس اور تمام روحوں کے بارے میں بھی جو تعلیم ہے وہ خدا کا روح ہی سکھا سکتا ہے۔ صرف کوئی بھی انسان کسی کی روح کو نہیں جان سکتا، اور نہ ہی انسان
کوئی بھی انسان اپنی روح کو بھی جان سکتا ہے. جب بھی ایک انسان کو اس کے روح کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اسے ٹوکا جاتا ہے, اسے سمجھایا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے اندر یہ کمی ہے, تیرے اندر یہ خامی ہے, تو وہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. وہ منع کرتا ہے, انکار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف اور صرف اکیلا خدا ہے, خدا کی روح ہے جو روحوں کو جان سکتی ہے, پہچان سکتی ہے. ایون ہم جو خود اس روح میں زندگی جی رہے ہیں, ہم اپنی ہی روح کو نہیں جانتے اور سمجھتے. روح القدس نے یہاں پر پطرس کو ابلیس کی روح کے بارے میں بتایا, اور ابلیس کے بارے میں اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے. اس نے ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے؟ روٹی دینی ہے, مدد کرنی ہے. ڈھونڈ کے کیا کرے گا؟ پانی دے گا, کپڑے خرید کے دینے. اس نے مدد کرنے والا ہے, بیماریوں سے نکالے گا. تو ڈھونڈ کیوں رہا ہے؟ کیا کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے؟ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں یہ گواہی دی کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے. کیا کرنے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ وہ خون کرنے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے, موت میں ڈالنے کے لیے, ہمیشہ کی آگ میں ڈالنے کے لیے, دکھوں میں ڈالنے کے لیے, تکلیفوں میں ڈالنے کے لیے, بیماریوں میں ڈالنے کے لیے, اور طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈالنے اور حادثوں میں ڈالنے, اور سب سے بڑا کام گناہ میں ڈالنے کے لیے, خدا کی مخالفت کروانے کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہ ہے اس کی روح. یہ صرف اسی کی روح ایسی ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ڈھونڈتا ہے تو کس لیے ڈھونڈتا ہے؟ تاکہ آپ کے ذہنوں میں چیزیں ڈالے, آپ گمراہی ڈالے, خدا کے خلاف کرے. اور جب ہم خدا کے خلاف ہوں گے تو ہم موت میں جائیں گے. تو جب ہم موت میں جائیں گے تو ہمارے لیے کون وسیلہ بنا موت کا اور خونی؟ ہمارا کون بنا؟ ابلیس. ہماری اپنی روح بھی اور ابلیس بھی. اب دیکھیں, ہم سیکھ رہے ہیں کہ تمام روحیں ایک جیسی ہیں. صرف ابلیس کو ملوث نہ کرو کہ ابلیس برا ہے. سب کی روحیں کیسی ہیں؟ واحد خدا کی روح ہے جو اچھی, پاک, نیک, نور اور رحیم ہے. آگے لکھا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ کیا چاہتا ہے؟ اب یہ میں ایک روح کی بات کر رہی ہوں, اس وقت میں ابلیس کا نام نہیں لوں گی سکھانے کے لیے. وہ ایسی روح ہے جو کیا چاہتی ہے؟ باقی روحیں پھٹ جائیں, وہ ان کو پھاڑ ڈالے, تباہ کر دے, برباد کر دے ان کی زندگیاں. خوشحالی نہ ہو, وہ مسکرائے نہ, روتے رہیں, تڑپتے رہیں, اور ان کا کچھ نہ بچے. پھاڑنے کا مطلب یہ ہے, جب آپ کسی چیز کو پھاڑو گے, ٹھیک ہے, اگر وہ بے جان ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی. اگر اس میں جان ہے, اس کے گوشت ہڈی ہے, اس میں جان ہے, وہ زندہ ہے, تو یقیناً جب آپ اس کو پھاڑو گے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا کوئی بھی جانور وہ تڑپتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ طرح طرح کی تڑپنے آوازیں نکالتا ہے تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس وقت اس کو کتنی درد اور کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے پھاڑے جانے میں تکلیف اور درد بے انتہا ہے. وہ پھاڑا جانے کے بعد مر جاتا ہے. اب میں ابلیس کا, پہلے میں کہا میں ابلیس کا نام نہیں لوں گی, میں کہوں گی ایک وہ ایسی روح ہے جو کیا چاہ رہی ہے کہ دوسری روحوں کو جو زندہ ہیں اور ان کے اوپر جسم ہے, گوشت ہے, ان کو پھاڑنا چاہتا ہے. تو جب وہ پھاڑے گا تو کیا ہوگا؟ دوسرا انسان تڑپے گا, تکلیف دے گا, وہ چیخیں مارے گا, پکارے گا, اس کو اتنی درد ہوگی, تو وہ اس کے لیے وہ درد, وہ تکلیف اس روح کے لیے, یعنی جو ابلیس ہے, اس روح کے لیے خوشی کا باعث ہے. اس کو یہ پسند آتا ہے کہ وہ پھاڑے اور مسکرائے. وہ دوسروں کا درد
اور تکلیف دوسروں کی دیکھ کے ان کو تکلیف میں ڈال کے ان کے مزے لیتا ہے، اس میں خوش ہوتا ہے، اس میں مسرور ہوتا ہے۔ اگر اس کو تکلیف ہوتی، اگر اس کو برا لگتا، اگر وہ اس کی تکلیف نہ سہتا کہ دوسرا انسان تڑپ رہا ہے، تو وہ پھاڑتا، کیونکہ پھاڑنے میں تڑپا جاتا ہے انسان۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے سیکھتے ہیں، جب ہم رستے میں جاتے ہیں، اپنا نہیں کوئی بیگانہ یا کوئی جانور بھی ہم دیکھتے ہیں کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن انسانی طور پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی تڑپتا ہے تو ہم خوش نہیں ہو رہے ہوتے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ہم گھر آ کے بھی اس تکلیف کا سم ٹائمز بیان کرتے ہیں کہ ہاں وہ شخص اتنا درد میں تھا، اس طرح سے اس کا حادثہ ہوا تو ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم تکلیف برداشت نہیں کر رہے۔ لیکن ابلیس کیا کر رہا ہے؟ وہ جان کر ڈالتا ہے، وہ خون کرنا چاہتا ہے، وہ پھاڑنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کو یہ تکلیف اچھی لگتی ہے، اس روح کو دوسری روحوں کی تکلیف اچھی لگتی ہے۔ آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں 22واں زبور، اس کی 13ویں آیت، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ آمین۔ زبور میں بھی کوئی بھی انسان کلام لکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان ایک بھی آیت لکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان خدا کی کوئی بات، کوئی بھی مکاشفہ، آسمانی بات، خدا کے اوپر ہونے والی بات یا ہونے والی باتیں نہیں لکھ سکتا۔ واحد خدا کی ذات ہے۔ میں ہمیشہ اس لیے ایسے بولتی ہوں تاکہ ہمیں اپنی پہچان ہو جائے، ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں، خدا کون ہے اور خدا کیسے ہیں۔ خدا میں قدرت ہے، خدا سب جانتے ہیں، اور پہلی بات خدا کلام ہے۔ انسان کی روحوں کو کلام نہیں کہا گیا، تو خدا جو ہے وہ کلام ہے۔ اسی لیے کوئی بھی شخص، وہ داؤد کے زبور ہوں، یسایہ کی کتاب ہو، یرمیہ کی کتاب ہو، کسی بھی کی بھی کیوں نہ ہو، پطرس کے خطوط ہیں، یوحنا کے ہیں یا پالوس کے ہیں، کسی نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس سب نے خدا ہی سے لکھا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، خدا کا کلام ہے، اور خدا ہی نے لکھوایا ہے، اور خدا نے لکھوایا ہے اپنے روح سے۔ انسان کی روح نہیں خدا کا کلام لکھ سکتی۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں پہچان بٹھا لینی چاہیے۔ کوئی بھی انسان کی روح، کسی بھی انسان کی روح کلام تحریر نہیں کر سکتی، لکھ نہیں سکتی۔ جتنا کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ خدا نے خود لکھوایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود خدا کلام ہے، اور کلام کا مالک خدا ہے، اور خدا ہی نے لکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ زبور لکھا ہے تو لکھوانے والا خدا کا روح ہے، کیونکہ یہ کلام کی باتیں ہیں تو خدا نے لکھوائی ہیں روح القدس کے وسیلہ سے۔ جب خدا کی بات ہو، ہمیشہ جان لینا کہ جب کانٹروڈکشن نہیں ہے اور باتیں ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں، ہزاروں سال بعد بھی اور ہزاروں سالوں پہلے بھی، تو اسے صاف واضح طور پہ جان لینا کہ یہ کلام ہے، یہ خدا ہے، خدا کی بات ہے۔ اب جو میں نے پڑھا وہ ہم نے پڑھا جا کے پطرس کے خط سے، اور پطرس نے اسی طرح روح القدس کے وسیلہ سے لکھا جیسا داؤد نے ہزاروں سال پہلے تحریر کیا تھا۔ ابھی جب میں نے پڑھا تو لکھا ہے، پطرس نے کہا ابلیس کی روح کا یہ رویہ ہے،
اس نے انسان کا رویہ نہیں لکھا، اس نے لکھا ہے ابلیس ایسے کرتا ہے کہ وہ پھاڑتا ہے، وہ گرجتا ہے، وہ اس طرح کا رویہ انسانوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور رکھتا ہے۔ یہ ابلیس کے لیے لفظ ہیں۔ اسی طرح کے بالکل ڈٹو، سیم ٹو سیم ویسے ہی داؤد نے لکھا، لیکن داؤد نے کیا لکھا؟ داؤد کہتا ہے پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ جمع لکھا ہے مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں زیادہ لوگ۔ اب اس کا مطلب ہے زیادہ روحیں۔ ابلیس کو کہا جائے گا تو ایسے لکھا جائے گا مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہے، سنگولر، واحد کا لفظ۔ یہاں پر لکھا ہے مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک روح کی بات نہیں کی جا رہی، جمع زیادہ روحوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی مانند، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں 12ویں آیت تو لکھا ہے بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اس کے پاس کون سے سانڈ تھے ارد گرد؟ ایسے کوئی سانڈ نہیں تھے جو جسمانی طور پہ سانڈ اس کو نظر آ رہے تھے۔ وہ کن سانڈوں کی بات کر رہا تھا؟ وہ جنگوں میں رہتا تھا، جو بادشاہ تھا وہ اس کے مخالف تھا، اور جو اس کے فوجدار ہوں گے وہ بھی اس کے خون کے پیاسے ہوں گے، اور وہ اس حالات میں چھپتا رہتا تھا اور دوسری قوموں کے یا دوسرے لوگوں کی مخالفت جب اس کو سامنا کرنا پڑتا تھا تو وہ ان کو فیس کرتا تھا، تو وہ پھر اپنے دکھ میں، درد میں یہ لفظ بولتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پر ابلیس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ ابلیس کی بات نہیں کر رہا، وہ سانڈوں یعنی انسانوں کی بات کر رہا ہے۔ چلو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کیا یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ ابلیس کی بات کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں 17واں زبور، اس کی 11ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے۔ انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دے۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو۔ وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا۔ آمین۔ یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد کہہ رہا ہے وہ تاک لگائے ہیں، اور ہم بھی یہ ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ تاک لگاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پھرتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کس طرح سے پھاڑ ڈالے۔ یہ اب ابلیس کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں روح کی بات کریں، ابلیس کی روح ایسی ہے جو پطرس نے بتائی، ابلیس کی روح ہے جو یسوع مسیح نے سب سے پہلے ہمیں بتائی۔ اب ابلیس کی روح کے بعد یہاں پہ وہ کہتا ہے 14ویں آیت میں، اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا۔ پھر اس نے واضح طور پہ کہا ہے یعنی دنیا کے لوگوں سے، وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں بھی لوگ رہتے ہیں ان کی روحوں کے بارے میں روح القدس داؤد کو بتا رہا ہے کہ جو دنیا کے لوگ ہیں، انسان ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، ان کی روحیں کیسی ہیں؟ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاٹنے پر حریص ہو، جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے، جوان ببر ہے، وہ تاک لگائے ہوئے ہیں، وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو۔ آگے وہ کہتا ہے مجھے لوگوں سے بچا۔ انسانوں کی روحوں کے بارے میں وہی الفاظ لکھے گئے ہیں، لکھوانے والا روح القدس ہے، ہزاروں سال پہلے یا ہزاروں سال بعد۔ پطرس نے ابلیس کی روح کے بارے میں جو بتایا کہ ابلیس کو پسند ہے کہ وہ پھاڑ ڈالے، مار ڈالے، اسی طرح کی انسانوں کی روح ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ببر کے مانند آئے، پیچھا کرے، دبک کے بیٹھے، جیسے ہی موقع ملے پھاڑ ڈالے۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے تمام روحیں، ابلیس کی روح ہو یا انسانوں کی روح ہو، ان کو جب موقع ملے گا وہ دوسروں کو پھاڑیں گے۔ واحد خدا کی ذات ہے جو پھاڑنا نہیں چاہتے، پھٹے وہ کو جوڑتا ہے۔ جو پھٹا ہوا ہوتا ہے اس پہ خدا خوش مسرور نہیں ہوتا، ترس کھاتا ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا۔ ابلیس پھاڑ کر خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، اور انسان کی روح بھی پھاڑ کر خوش ہوتی ہے جہاں جہاں اسے موقع ملتا ہے دوسرے انسان کو برباد کرنے کا، دوسروں کی خوشیاں چھیننے کا، دوسروں کے اچھی جاب سے نکلوانے کا، دوسروں سے حسد کرنے کا، دوسروں کی برکتیں چھیننے کا، ان سے جیلس ہونے کا۔ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ مگر دونوں میں ایک چیز فرق ہے، چاہت تمام روحوں کی خدا کے علاوہ ایک ہی ہے، دوسرے کو پھاڑنا، دوسرے کو تکلیف دینا۔ فرق یہ ہے انسانوں کی روحوں کو اتنا بڑا اختیار نہیں دیا گیا اور نہ اتنی بڑی طاقت اور قوت دی گئی ہے کہ وہ پھاڑتا رہے، پھاڑ سکے۔ وہ لمیٹڈ آپ کو پھاڑ سکتا ہے، ایک انسان کو پھاڑ لے گا، ایک انسان کی کچھ چیزیں پھاڑ لے گا، لیکن ابلیس کو اختیار بخشا گیا ہے تمام انسانوں پر، وہ تمام انسانوں کو، تمام چیزوں کو ان کی پھاڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نیت اور عادت سیم ہے، موقع نہ ملنے کی وجہ سے، موقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ اتنا پھاڑ نہیں سک رہا۔ اگر اس کو موقع ملے تو کیا وہ نہیں پھاڑے گا؟ انسان ضرور پھاڑے گا، کیونکہ بات انسان کے جسم کی نہیں کی جا رہی، نہ ابلیس کے جسم کی بات کی جا رہی ہے۔ بات کی جا رہی ہے کہ دونوں کی روحوں کی نیتیں بری ہیں، تاریک ہیں، اور وہ پھاڑنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بائبل مقدس سکھا رہی ہے کہ انسانوں کی روحوں کی نیتیں بھی یہی ہیں کہ انسانوں کو پھاڑے، چھپ کے بیٹھے، دبک کے بیٹھے، جب موقع ملے دوسرے کو پھاڑو، اس کا نقصان کرو، اسے قتل کرو، اس کا خون کرو۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ خونی ہے، خون کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دونوں روحیں ایک جیسی ہوئی، اس کا مطلب ہے قسم ایک ہی ہے۔
ہم پھر سے دیکھیں گے زبور 22 اس کی 20ویں آیت اور 21ویں آیت بھی آدھا حصہ میں پڑھوں گی. میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے. آمین. کتا کیا کرتا ہے؟ کتا بھی کاٹتا ہے، کتا بھونکتا ہے، کتا نقصان کرنا چاہتا ہے اور کتا مار ڈالنا چاہتا ہے. اب یہاں پر ابلیس کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں پر واضح طور پر داؤد نے یہی لکھا ہے 17ویں زبور میں کہ مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے، مجھے انسانوں سے بچا. یہ انسانوں کی بات کی جا رہی ہے اور انسانوں کو یہاں پر پھر سے کہا جا رہا ہے میری جان کو کتے کے قابو سے. کتا بھی وہی کام کرتا ہے، شیر بھی وہی کام کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے دونوں کی فطرت ایک جیسی ہے، دونوں کی روحوں کی فطرت ایک جیسی ہے. آگے بھی لکھا ہے مجھے ببر کے منہ سے بچا. پھر سے کتا اور ببر دونوں انسانوں کے لیے استعمال داؤد روح القدس کے وسیلہ سے اس لیے کر رہا ہے تاکہ خدا ہمیں روحوں کے بارے میں تعلیم دے سکے اور ہم یہ جان سکیں کہ انسانوں کی روحیں ایک ہی قسم رکھتی ہیں جو کہ تاریک ہیں، بدی ہیں، خون کرنا چاہتی ہیں اور مارنا چاہتی ہیں، مار ڈالنا چاہتی ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر ایک کا معیار فرق ہے. کچھ لوگ مار ڈالنا نہیں چاہیں گے، لیکن کچھ ان کی چیزیں خراب کیا نہیں کرنا چاہیں گے، کیا نہیں کرنا چاہیں گے کہ ان کے کاموں میں ہرڈلز ڈالیں، ان کو تکلیف دیں، ان سے بدلہ لیں. بے شک بدلہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کیا آپ کے بدلہ ہم جب لیتے ہیں اگلے شخص کو دکھ تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر آپ ایک تھپڑ بھی مارتے ہو یا چھوٹی سی کسی بات میں اس کو پھنسا کے لوگ اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھٹھا اڑائیں گے، تو کیا اس وقت اس کی روح تڑپ نہیں رہی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ خون نہیں کر رہے لیکن تڑپا تو رہے ہیں. شروع میں نے بتایا کہ جب کوئی چیز پھاڑی جاتی ہے اگر وہ بے جان ہے تو درد نہیں ہوگی، لیکن اگر اس میں جان ہے تو آپ اس کو پھاڑو گے تو اس کو درد تکلیف ہوگی. تو جو درد تکلیف کا مزہ ہے وہ انسان کی روحیں ہوں یا تمام باقی روحیں خدا کے علاوہ ان کو اچھا لگتا ہے. کیسے اچھا لگتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اور پھر بعد میں ٹھٹھا کر کے ہنسنا اور مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کو سہ رہا ہوتا ہے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ روحیں بچی ہوں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، تب بھی وہ دوسرے انسان کو تکلیف دے کے خوش، مسرور اور مزے لیتی ہے. یہ خدا کا مقصد ہے. بات یہ نہیں میں بتا رہی کہ ہر انسان خونی ہے، ہر انسان طرح طرح سے خونی ہے. کوئی تھوڑا خونی ہے، کوئی زیادہ خونی ہے، کوئی تھوڑا پھاڑتا ہے، کوئی زیادہ پھاڑتا ہے. کسی کے پاس اختیار آ گیا تو اس نے زیادہ پھاڑ دیا، جن کے پاس اختیار نہیں وہ مجبور ہیں، جو پھاڑ نہیں سکتے وہ پھاڑتے نہیں ہیں. لیکن جتنا ان کے پاس اختیار ہوگا، جتنا ان کے پاس زور ہوگا کسی کو پھاڑنے کا، تنگ کرنے کا، ستانے کا، وہ انسان کرتا ہے. میں ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو لوگوں کو یہی بولا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، اسکول میں جاؤ آپ یا اپنے گھر کے باہر جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیا ایک دوسرے کو دھکے دے کے پھر اونچی اونچی جب وہ روتا ہے تو کیا بچے ہنستے نہیں، مذاق نہیں اڑاتے؟ اس سے صاف ظاہر نہیں ہوتا کہ روحیں دوسروں کو پھاڑ کے، ستا کے مزے لیتی ہے. ترس کوئی نہیں کھاتا. ساری روحوں کی قسم ایک ہی ہے، پھاڑنے والی، ستانے والی، دکھ دینے والی، پریشان کرنے والی. ابلیس کے پاس اختیار زیادہ بڑا اور پورا اس دنیا پر. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پورا ہلاک کر کے، تباہ اور برباد روح کی کر کے اور خدا سے دور کر کے، گناہ کر کے ان کو ہمیشہ کی آگ میں بھیجنا چاہتا ہے. لیکن انسانوں کے پاس
تھوڑا اختیار ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں. میں نے اکثر یہاں پر دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کسی کے قتل ہو رہے ہیں, کوئی کسی کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور وہ بدلے لیتا ہے. کچھ چھوٹے پیمانے پر بدلے لے لیتے ہیں, کچھ بہت چھوٹے پہ, اور جو بچے ہوتے ہیں وہ اور چھوٹے پہ. تھوڑے جوان ہوں گے تو وہ تھوڑے سے بڑے پیمانے پر ان کو پھاڑتے, مارتے, ستاتے ہیں. تو ہم نے یہی سیکھنا ہے, بائبل مقدس جو ہمیں سکھاتی ہے. ہم نے اپنا نظریہ نہیں بتانا کہ ہماری روح اچھی ہے, ہم اچھے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے ہماری روح کم ستاتی ہو, کم پھاڑنا چاہتی ہو, لیکن نیت ایک جیسی ہی ہے. تاریکی بدی ایک جیسی ہی ہے. خدا کے علاوہ تمام ساری روحیں, ابلیس کی ہو, اس کے فرشتوں کی ہوں, انسانوں کی ہوں, یا پیدا ہونے والے انسانوں کی روحیں ہوں, تمام روحوں کی ایک ہی بات ہے, اور وہ کیا کرتی ہے؟ بدی ہے, تاریک ہے. اور جب یسوع مسیح نے ہمیں کلام سنایا اور خداوند نے کہا, یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 44 ورس, اس کا آخری حصہ پڑھوں گی. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ہی سی کہتا ہے, یعنی جو اس کی روح ہے, جو اس کے اندر ہے, وہ اپنی ہی باتیں باہر نکالتا ہے. وہ کوئی باہر سے کچھ نہیں لے کے آتا, جیسا وہ ہے وہ اپنی ہی سی کہتا ہے. یہ اس کی نیچر ہے. نیچر قدرتی ہوتی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی بعد کی بات ہے, یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. لیکن نیچر کا مطلب ہے جو آپ خود سے ہو, جو آپ کا اوریجنل ہے, جو آپ کا ریئل ہے, جو آپ کی حقیقت ہے, جو آپ ہو. یسوع اس وقت ابلیس کو یہی کہہ رہے ہیں, ابلیس کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی سی کہتا ہے, جیسا وہ ہے, جیسی اس کی روح ہے, وہ وہی اپنے اندر سے باہر نکالے گا. اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کسی فرشتے کا عمل دخل نہیں ہے, ماحول کا عمل دخل نہیں ہے, کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے. جو وہ ہے وہ اپنی کی ہی سی کہتا ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. اور اسی طرح جو انسان ہے, یسوع مسیح نے یہی تعلیم دی, جو تمہارے اندر ہے وہ تمہارے سے باہر نکلتا ہے. اسی طرح جو ہم لوگ ہیں, ہماری روحیں بھی اپنی کی ہی سی کہتی ہیں, کسی کی نہیں کہتی. جو ہم ہیں, ہماری روحیں ہیں, جو ہمارے اندر ہیں, جو ہمارا اوریجن ہے, جو ہماری ریالٹی ہے, جو ہماری سچائی ہے, جو ہم خود سے ہیں. میں یسوع مسیح کی, روح القدس کی, کلام کی اور خدا کی مدد کی بات اس وقت نہیں کر رہی. میں انسانوں کی, اپنی روحوں کی ہم لوگ بات کریں کہ ہماری روحیں کیسی ہیں. جو ہم ہیں وہ ہم اپنی ہی سی کہتے ہیں, جیسے ابلیس کی روح ہے وہ اپنی ہی سی کہتا ہے, وہ خونی ہے. اور انسانوں کی جو روح ہے وہ بھی اپنی ہی سی کہتی ہے, جو وہ ہے, جو اس کا اوریجنل ہے, وہ وہی کہتا ہے. جو اس کی اپنی حقیقت ہے, جو اس کے اندر ہوتا ہے, وہی وہ باہر پرفارم کرتا ہے. اسی طرح اس کے ایکشنز ہوتے ہیں, بچے سے لے کے جوانی, کیا آپ بڑھاپے میں دیکھ لو, لوگوں کی عادتیں نہیں بدلتی جب تک کہ وہ مسیح یسوع کو قبول کر کے روح القدس کو نہیں پا لیتے اور کلام مقدس کی پیروی نہیں کرتے. تب تک جو انسان جیسا پیدا ہوا ہے وہ ویسا ہی مر جاتا ہے. اکثر میں نے سنا ہے وہ کہیں گے بوڑھا ہو گیا ہے, مرنے کو آ گیا ہے, لیکن اس کی عادتیں نہیں بدلی, اس کی مغروری نہیں بدلی, اس میں عاجزی نہیں آئی. اس نے دنیا کا تجربہ بھی کر لیا ہے, اس نے اتنا کچھ دیکھ بھی لیا ہے, لیکن یہ بوڑھا بدلا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو روح ہے وہ بدل نہیں سکتی. بدل سکتی ہے تو خدا کی روح. آمین. تو آج ہم نے یہی سیکھا کہ خدا کی روح کے علاوہ تمام روحیں ایک جیسی قسم رکھتی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ تاریک. اس میں ابلیس بھی ہے اور سب کی انسانوں کی روحیں بھی ہیں. کچھ تاریکی کم ہے, کچھ تاریکی زیادہ ہے, کچھ بدی زیادہ ہے, کچھ کی بدی کم ہے, کچھ کمزور زیادہ ہے, کچھ کمزور کم ہے. اور اسی طرح کچھ
خونی ہیں، کچھ بڑے خون کر کے بالکل دنیا سے لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ خونی ایسے ہیں جو صرف ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کو ہٹا کر ان کی وہ چیزوں کا خون کر دیتے ہیں. خواہشوں کا خون کرو، فائنینشلی ان کا خون کر دو، ان کی جابس لے لو، تو خون ہے، ہٹا دینا زندگی سے، وہ چیز ختم کر دینا. تو خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہم اس کلام کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے، خدا کے فضل سے جاری رکھیں گے. ہاللیلویہ، آمین.